آنے آل رسول، کیونکہ ہمارے مرشد کریم اعلیٰ درجے کے سید زادے اور روحانیت کے شہنشاہ، طریقت شریعت دونوں میں مہارت، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے محبوب اپنی آل کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرما دو کہ میں نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں اس کا کوئی بدلہ تم سے نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں میری آل سے محبت کرنا، میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرنا۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں، جس حدیث کو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اسی آیت کے تحت جو میں نے ابھی پڑھی، اسی آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی نے اس حدیث کو ذکر فرمایا، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ 9 مہربانیاں، 9 انعامات، جو آل رسول سے محبت کرتا رہا اور اسی محبت پہ اس کا دنیا سے جانا ہوا، اس کو 9 انعامات۔ پہلا یہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل رسول سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا، وہ بے شک اپنے گھر میں فوت ہوا ہو، اپنے بیڈ روم میں، اپنے پلنگ پر، اپنوں کے جھرمٹ میں اس کی روح قبض ہوئی ہو، لیکن چونکہ آل رسول سے محبت کرنے والا تھا تو اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں اس کا نام شہیدوں کی لسٹ میں لکھ دو، اس کو اجر و ثواب شہیدوں والا ملتا ہے۔ اور فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، آل رسول سے محبت کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے آل رسول سے محبت کی برکت سے۔ اور فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، اگر اس سے کوئی گناہ کبیرہ بھی بھول چوک کر ہو گیا تو اس کو تو نہیں پتا کہ میں نے کب مر جانا ہے، رب کریم کو تو پتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ نہیں، کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، اور کامل مومن ہو کے دنیا سے جاتا ہے۔ یہ ضمانت دے دی، ہو ہی نہیں سکتا آل رسول سے محبت کرنے والا دنیا سے ایمان کے ساتھ نہ جائے، کیونکہ رسول اللہ نے ضمانت دے دی۔ مزید فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، آل رسول سے محبت کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو فرشتہ جو روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، ملک الموت فرشتہ، یہ بڑی سخت مزاج والا فرشتہ ہے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی سخت ہے تو اس واسطے اللہ نے اس کا مزاج بھی سخت بنایا۔ اگر اس کو ترس آنے لگے تو پھر یہ ڈیوٹی نہیں ادا کر سکتا، اس نے روح قبض کرنی ہے، کوئی کسی حال میں ہو، وقت پورا ہو گیا، اس نے نہیں دیکھنا اس کا کیا حال ہے۔ ایسا ہوتا ہے ایک چند منٹوں کا بچہ ابھی خاتون کے ہاں پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کے ادھر سے ٹائم ہو گیا ماں کا، تو یہ ملک الموت فرشتہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اس نے نہیں دیکھنا، اس کو نکیرین کہہ دیتے ہیں۔ تو قبر میں وہ آتے ہیں، انہوں نے بھی امتحان لینا ہے، مگر امتحان لینے سے پہلے ریزلٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، اس کو جنتی ہونے کی بشارت پہلے سنا دیتے ہیں، امتحان بعد میں لیتے ہیں۔